اس کے بھائی، اس کے بیٹے سب کے سب شہید ہو گئے. اور اس موقع پر یہ بھی افواہ اڑی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے شہید کر دیا ہے. تو تمام مدینے کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، تڑپ اٹھے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو گیا ہے. سب کے سب لوگ نکلے. ایک عورت اپنے گھر سے دوڑ بھی چلی گئی. جو بھی ملتا ذرا بتائے نا میرے محبوب کا کیا حال ہے. کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کا پرواہ نہیں ہے. کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کا پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو اس کی خبر دو نا جس کی خبر رب تعالیٰ لیتا ہے. ہمیں تو اس کی خبر دو نا جس کے مجھ سے رب تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. ہمیں تو اس کی خبر دو نا کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے پورا 30 پاروں کا قرآن نازل کیا ہے. اللہ اکبر. بس وہ عورت دوڑتی چلی گئی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام ملے، ابو بکر عمر ملے، پوچھا حضور کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو جہاں آرام سے ہے، عافیت سے ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت. اللہ اکبر. پر اس عورت نے کہا نہیں، چین تو اس وقت آئے گا نا جب بددعا کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی. دیکھیں اس کا والد شہید ہو چکا، اس کا باپ شہید ہو چکا، اس کے بیٹے شہید ہو چکے، اس کا بھائی شہید ہو چکا. عشق تو اس کو کہتے ہیں نا، محبت تو اس کو کہتے ہیں نا، حقیقی مسلمان تو اس کو کہتے ہیں نا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے میرے محبوب کو دیکھا نا، اس نے بہت پیارا جملہ کہا. اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس جملے کو اپنے دل کے گلدستے کے اندر سجائیں. اس نے کہا جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل. اے آقا جب آپ کو دیکھ لیا نا ساری مصیبتیں ٹل گئی. جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیا نا ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی. آپ کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں نا یا رسول اللہ، ہمیں راحت مل جاتی ہے، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمیں عزت مل جاتی ہے. تو میں آپ کو بھی اس جملے کے بعد آپ سے مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا آئیڈیل بھی آقا دو جہاں کی ذات ہونی چاہیے. ہماری خوشی میں اگر ہماری نگاہ اٹھے تو وہ گنبد خضراء کی طرف اٹھے، ہماری غمی میں ہماری نگاہ اٹھے تو وہ گنبد خضراء کی طرف اٹھے، ہماری پریشانی میں ہماری نگاہ اٹھے تو گنبد خضراء کی طرف اٹھے. کیوں؟ جب ہمارے بچے کی شادی ہو تو ہمیں دو زمانے نہیں بجانی چاہیے. ہماری تو نگاہ گنبد خضراء کی طرف اٹھے کہ میرے محبوب کے دور میں کس طرح شادیاں ہوتی تھیں. ہمارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہماری نگاہ گنبد خضراء کی طرف اٹھے. اس لیے کہ گنبد خضراء کے اندر وہ ہستی آرام فرما رہی ہے کہ اگر ان کی نگاہ کرم اٹھ گئی نا تو پھر ہماری شان پتہ کیا ہوگی. دنیا میں تو اللہ ہمیں عزت دے گا ہی دے گا، پر جب دنیا سے جائیں گے نا بس بات صرف ان کی نگاہ کی ہے. جب ان کی نگاہ اٹھ گئی نا تو پھر ہماری شان کیا ہوگی. بڑا غور طلب جملہ ہے، قرآن سے پیش کر رہا ہوں. پھر ہماری شان یہ ہوگی تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب ہماری موت کا وقت آئے گا نا فرشتے خود بخود ہمارے پاس آئیں گے. رب کا قرآن کہتا ہے رب بھیجے گا جاؤ آج میرے محبوب کا ایک عاشق آ رہا ہے. ہم عشق کی ترجمہ کر رہے ہیں، ہم محبت والا ترجمہ کر رہے ہیں. جاؤ فرشتوں میرے محبوب کے عاشق کو خوشخبری دو. رب کا قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا. فرشتے اترتے ہیں کہتے ہیں تو خوف مت کر، ولا تحزنوا غم مت کر، وابشروا بالجنہ تجھے جنت کی خوشخبری ہے. کنتم توعدون، اس لیے کہ رب نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میرے محبوب کی اتباع کر، میری محبت رکھ اپنے دل میں، دنیا میں بھی عزت عطا کروں گا. جب دنیا سے اٹھے گا نا اس وقت بھی فرشتوں کو بھیجوں گا تاکہ تجھ پر کوئی غم نہ ہو، تاکہ تجھ پر کوئی ٹینشن نہ ہو. کیونکہ تو نے علماء سے سن رکھا ہے کہ قبر ایک اندھیری کوٹھڑی ہے، قبر ایک چھوٹا سا گھر ہے، پر جو محبوب کا عاشق ہے نا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا نا میرا غلام جو ہوگا نا وہ جہاں تک نگاہ اٹھائے گا اس کی قبر اس تک حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی. اگر حضور کی نگاہ کرم ہو جائے تو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی، پر عزت اسی وقت ملے گی
نگاہ اس وقت اٹھے گی کہ جب ہم اس کلمے کی لاج رکھیں گے۔ پیارے دوستوں، کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھو، اس کلمے کی عظمت کو سمجھو، اس کلمے کی شان کو سمجھو۔ یہ وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب نے اپنا ذکر پہلے کیوں فرمایا، اپنے محبوب کا ذکر بعد میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کے زبان کو پاک صاف کر لو، بعد میں میرے محبوب محمد کا نام ہے۔ تو پیارے دوستوں، کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کرو، کلمے کی حقیقت کو سمجھو۔ ارے ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جس کی شان، جس کی ہیبت، جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی شوکت، جس کا مقام، جس کی بلندی آج سے کئی سو سال پہلے دوسری امتوں کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، امام قسطلانی نے معارف الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی تو رب تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا جاؤ حضرت آدم کو سرندیب کے پہاڑ پر اتارو۔ جب وہ وہاں اترے نا تو جس طرف بھی دیکھتے ہیں جنگل جنگل ہے، پریشانی پریشانی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہی خوف ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہاں مجھے اتار دیا ہے؟ جس طرف دیکھتا ہوں جنگل ہے، جس طرف دیکھتا ہوں وحشت ہی وحشت ہے، جس طرف دیکھتا ہوں خوف ہی خوف ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کیجیے مولا، بڑی محبت والی بات ہے، دلوں کو تھام کے بیٹھیں اور یہ بھی میری بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ سنیں اور غور کریں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیا بیان کر رہا ہے اور ہمیں اس پر کتنا عمل کرنا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد دیکھیں ہمارے میں یہ اس بات پر آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے دین کی شان کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی مولا، فرمایا جاؤ آدم پر